الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 56 ہے۔ تو سب سے پہلے درست ادائیگی، تو اس کا پہلا کلمہ ہے ثم ثا، ثم نہیں کہنا، سین نہیں ہے یہ۔ باعث عین ثا، با عین ثا، بعثناکم من بعدی، یہ من اور بعدی اس کو پڑھنا ہے، من بعدی موتکم لعل، یہ اکثر لوگ یہاں عین کو بھول جاتے ہیں اور یہ درست بات نہیں۔ لعلکم نہیں کہنا، لعل یہ اردو نہیں ہے، لعل عین عربی ہے۔ تشکرون۔ اب اس آیت کو سادہ ترجمہ سن لیں۔ ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے تمہیں کیا کیا؟ بعث کا معنی ہوتا ہے اٹھا کرنا، کسی کو اٹھا کھڑا کرنا۔ نبیوں کی بعثت ہوتی ہے، ان کو اللہ مقام نبوت پر دعوت کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ اور یہاں کیا ہوا اس قصے کو ہم بعد میں بتاتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کھڑا کیا تمہاری موت کے بعد، من بعدی موتکم، اس لیے یہ کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب اس آیت میں اس قصے کی طرف اشارہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا۔ کب اور وہ کیا قصہ تھا؟ اہل تفسیر نے بھی یہ قصہ لکھا ہے، لیکن اس سارے قصے کی تفصیل سورہ اعراف میں اللہ نے بھی بیان کی ہے۔ یہاں پر وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، یہاں سے لے کے آخر قصے تک اس کا ذکر ہے۔ مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے تورات لا کر پیش کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس میں احکامات ہیں باری تعالیٰ کے، تمہارے نام اے بنی اسرائیل۔ تو بعض بے ادب لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے کہنے پہ اس کو مان لیں، لن نؤمن لک، تمہارے کہنے پہ ہم تمہیں یقین نہیں کریں گے۔ جیسے ہم نے اشارہ کیا پہلے بھی پہلی مجلس میں کہ انہوں نے اللہ کے نبی پہ اعتماد ان کا اٹھ گیا، اور اللہ اور بندوں کے درمیان اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے انبیاء کو مبعوث کرتا ہے۔ آدم سے آخری اللہ کے نبی خاتم النبیین تک اللہ کی یہی سنت رہی
تو یہ دنیا کا تھوڑا سا خطرہ، تھوڑی سی زندگی، پورا خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے احکام پہنچانے کے لیے براہ راست ہر بندے پہ کتاب نہیں اتاری، نہ وحی اتاری۔ اللہ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی حکمت اور اس کی سنت اور جو طریقہ اس نے اپنایا اس کا احترام بندوں پہ فرض ہے۔ یہی تو ایمان ہے، یہی تو عظمت ہے کہ اللہ کی ہر سنت، اللہ کے ہر طریقے، اور اللہ نے جو رائج فرمائے انسان کی رہنمائی کے طریقے، انہیں بندہ تسلیم کر لے۔ یہی یہ پہلا دروازہ ہے ایمانیات کا، یاد رکھیں آپ۔ اور اس بنی اسرائیل نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی جو اللہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے نبی پہ کریں۔ کیا کہنے لگے کہ ہم تم پہ یقین نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میرے ساتھ طور پہ، تو تم جو مطالبے کرو گے میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور اللہ چاہے گا تو تمہارا ہر مطالبہ مان بھی لے گا۔ پھر اللہ نے یہ بھی بیان کیا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری ملاقات کے لیے قوم کے 70 آدمیوں کو اختیار کیا۔ تو قوم کے جو بہترین لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، تقوی طہارت والے تھے، یوں سمجھیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ صوم و صلات کے پابند تھے۔ مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کے تھے، اور باحوالہ لکھا ہے روایات کے ساتھ۔ تو یہ مختصر کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ اب 70 آدمی ہیں، اور وہ بھی مختار، پسندیدہ، چنے ہوئے، منتخب۔ اب آگے دیکھیں ان کا کردار۔ جب انہوں نے اللہ کا کلام سن لیا اور اللہ نے ان سے کلام کر دیا، تو پھر آگے کیا ہوا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں اختار موسیٰ من بنی اسرائیل 70 رجلا، اور یہ رجل بھی کون تھے؟ فالخیر، سب سے خیر والے لوگ، ان کو چنا اور ان کو لے گئے طور پہ، اور انہوں نے کہا انطلقوا الی اللہ وتوبوا الیہ مما صنعتم، کہ تم نے میری غیابت کے وقت جب میں تورات لینے آیا تھا تو میرے پیچھے تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، شرک کیا، ایمان سے تمہارا خروج ہو گیا۔ پھر اللہ نے سزا بھی ان مشرکوں کی مقرر کی، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہی مرتد کی سزا ہے اس دنیا میں۔ تو بنی اسرائیل اس مرحلے سے بھی گزرے، تو یہ غضب الہی کا سبب تھا۔ پھر کیا ہوا؟ جب یہ یہاں پہنچے، اللہ اکبر، فقال لهم موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے توبہ مانگو، صلوہ توبہ علی من ترکتم وراءکم من قومکم، اپنے لیے بھی اور جس قوم کے تم نمائندہ بن کے آئے ہو ان کے لیے بھی۔ اللہ صوموا وتطہروا وطہروا ثیابکم، تو تم اس کے لیے روزہ رکھو، اس کے لیے پاکیزگی اختیار کرو، اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو۔ المہم جب انہوں نے سن لیا اللہ کے کلام کو، تو انہوں نے پھر ایک اور بات کر دی۔ وہ کیا؟ کہ ہم تو اللہ کو براہ راست ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اب آگے کیا ہوا؟ اس کو بھی قرآن نے ذکر کیا، فرمایا فَأَخَذَتْكُمْ الصَّاعِقَةُ، وہ جو پھر بجلی آئی زوردار، اس نے انہیں آ لیا۔ اور یہ ہے کہ وہ پھر اسی سے
مفسرین نے لکھا ہے کہ غالب یہی ہے کہ وہ اسی بجلی سے مر گئے۔ اب جب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعا کی، اور اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، اور بڑی عاجزی سے کہا کہ اللہ اگر تو نے ہلاک ہی کرنا تھا تو یہ تو میں ان کو 70 کو اپنے ساتھ لایا تھا، قوم کے اعتماد تھا مجھ پہ، تو اب یہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے کسی تدبیر سے ان کو مروا دیا ہے؟ تو اللہ تو پاک ہے، تیری ذات قادر مطلق ہے، تو مجھے اس بدنامی سے بچا لے۔ یہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل، اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو تو اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیتا ان کو اور مجھے بھی، مگر اب اس حال میں کہ میں ان کو لے کے آیا ہوں، میں ان کا ذمہ دار ہوں، اے پروردگار تو رحم کر اور مجھے اس سے بری ذمہ کر۔ اب اللہ کی حکمت دیکھیں کہ اللہ نے ان کو یہاں تک کہ بعث بعد الموت کا نظارہ بھی کروا دیا ان چند لوگوں کو، اس کا ذکر ہے اس آیت میں، ثم بعثناکم۔ یہ قصہ ذہن میں رکھیں، مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ آیت ہے، پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، زندہ کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے تمام لوگوں کو مبعوث کریں گے۔ ثم یوم القیامت تبعثون، یہ ہے بعث بعد الموت، تو ان کو اللہ نے نظارہ کرا دیا۔ اللہ کا یہ بہت بڑا انعام تھا بنی اسرائیل پہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی اللہ نے استجابت فرمائی، اور پھر اس دعا کا بھی ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب اس دنیا اور آخرت میں میرے لیے بھلائی کو لکھ دے، یہ سورہ اعراف میں۔ تو اللہ نے انہیں فرمایا، یہ دیکھیں خیر امت کا ذکر کوہ طور پر، خیر امت یعنی امت محمدیہ کی خیریت اور افضلیت کو اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے کوہ طور پر بیان کیا۔ کیا؟ فَسَأَكْتُبُهَا، اے موسیٰ میری بات سن لو، ان رحمتی لَوَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت البتہ واسع ہے، ڈانپ لیتی ہے ہر چیز کو، لیکن یہ جو ہے کہ دنیا و آخرت میں حسنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے ہمارے رب، اے پروردگار تو دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے۔ یہ جو ہے فضیلت، خیریت، یہ شرف اور یہ رتبہ اور مقام، فَسَأَكْتُبُهَا، میں لکھوں گا کن لوگوں کے لیے؟ الذین یتقون، جو لوگ اہل تقوی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ کس امت سے ہیں، کس نبی کے پیروکار ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو میرے رسول نبی امی کی امت ہیں، اور وہ جن کو تم تورات میں بھی ان کا ذکر پاتے ہو، اور الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، کہ بنی اسرائیلی ان کے ذکر کو تورات میں بھی پاتے ہیں، لکھا ہوا ہے آج بھی، والانجیل، اور انجیل میں بھی ہے، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں،
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے انہیں باز رکھتے ہیں۔ تو خیر امت، اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں اللہ نے انسانیت کے لیے نکالا۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ تو یہ خصوصیت والی امت کا ذکر اللہ نے بنی اسرائیل کے سامنے اور ان کے خیر الافراد جو اس امت کے تھے، الخیر والخیر، جو افضل ترین لوگ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ وہ نبی امی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتا ہے، اور وہ بوجھ اور وہ قیدیں جو ان پر تھیں، پہلی امتوں پہ احکام شدید تھے، ان کو بھی وہ اتارتا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، بس اب جو ان پہ ایمان لائیں گے اور ان کی رفاقت اختیار کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ نازل ہوگا، اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہیں۔ آگے پھر اس نبی کی دعوت کا بھی اعلان ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس کی دعوت اور اس کا اعلان نبوت کیوں ہوگا کہ اے لوگو، اللہ کا حکم ہوگا، قل کہہ دیں آپ، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف نہیں صرف کہ اس کی خصوصیت ہوگی، نہ، رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو میں اشارہ کر رہا تھا کہ کوہ طور پہ بھی اہل ایمان تمہارا ذکر ہوا، تورات میں بھی تمہاری علامات بیان ہوئیں، انجیل میں بھی ہوئیں، تو تمہیں بھی اس کا پاس رکھنا چاہیے۔ برادران اسلام، جن صفات کو اللہ نے قرآن میں، تورات میں، انجیل میں بیان کیا، وہ یہ ہیں، اشداء علی الکفار، کہ اہل اسلام کفار کے لیے شدید۔ کفر جب کھڑا ہوتا ہے ان کے مقابلے میں تو وہ قوت سے اس کی طاقت کو توڑنے والے ہیں۔ ہے امت میں آج؟ آگے فرمایا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان پوری دنیا کے اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، کہ اگر مشرق میں کسی کو تکلیف ہوگی تو مغرب والے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہیں صفات ہماری۔ اللہ کرے کہ آج ہم میں یہ بیدار مغزی ہو جائے اور عقل ہماری درست ہو جائے اور ہم شعور کو اختیار کریں قرآن کریم کی ان آیات کو سن کر۔ بہرحال پھر اللہ پاک نے کیا کیا کہ ان سب کو موت ان پہ طاری کر کے پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کر دیا۔ اس احسان کی طرف اللہ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہیں اے بنی اسرائیل ہم نے دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے اپنی اصلاح اور ہدایت اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے جن کا ذکر اللہ نے کوہ طور پہ فرمایا، تورات میں فرمایا، انجیل میں فرمایا، اور قرآن میں ہم سے مطالبہ کیا کہ اس طرح کے بندے تم بنو، اس طرح کے مومن بنو، اس طرح کے اخوت کا رشتے میں قائم ہو جاؤ، اس طرح کے رحماء بینکم بنو،
اور اس طرح کے اشداء علی الکفار بنو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے، قرآن حکیم سے نصیحت و عبرت عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکر بدل جائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق کو ہمیں دکھا دے اور یہ بھی دکھا دے کہ ہم اسے حق سمجھ کے اس کی پیروی کریں، باطل کو بھی سلجھا دے اور یوں کہ اسے باطل سمجھ کے اسے ہم ترک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔